فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکی بیتھ سے، جو خود کو ایک جنگل کے درمیان زخمی حالت میں پاتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر میٹ کے ساتھ گاڑی میں تھی جب ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ اب وہ اکیلی، گم اور الجھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ ہے جس میں تھوڑا سا کھانا اور چند بوتلیں ہیں۔ وہ بارش کا پانی جمع کر کے پیتی ہے اور جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ راستے میں ایک درخت پر ایک عجیب گول شیطانی نشان دکھائی دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے یاد آتا ہے کہ میٹ اسے جنگل میں زندہ رہنے کے طریقے سکھاتا تھا۔ وہ اپنی بالی اور دھاگے سے کانٹا بناتی ہے اور مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلی بار ناکام ہونے کے بعد آخرکار ایک مچھلی پکڑ لیتی ہے، مگر آگ جلانے میں ناکام رہتی ہے۔ رات ہونے پر وہ مچھلی کو زمین میں دفن کر کے اس پر رکھے پتھر پر مچھلی کا نشان بنا دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ سو جاتی ہے، ایک سایہ دار پراسرار شخص آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے۔ صبح جب بیتھ جاگتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ مچھلی والی جگہ کھود کر مچھلی نکال لی گئی ہے۔ خوفزدہ ہو کر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ میٹ نے کہا تھا ندی کا راستہ ہائی وے تک لے جاتا ہے۔ وہ ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے، مگر کچھ دیر بعد اسے پتھروں سے بنا ایک سرکل دکھائی دیتا ہے جسے وہ اگنور کر کے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن تھوڑا چلنے کے بعد وہ وہیں واپس آ پہنچتی ہے۔ بیتھ الجھن میں پڑ جاتی ہے کہ وہی گول نشان پھر سے یہاں کیسے آ گیا۔ وہ سوچتی ہے شاید اتفاق ہو، مگر آدھا گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ چلنے کے بعد بھی وہ بار بار اسی نشان پر واپس آ پہنچتی ہے، جیسے وہ چکر میں پھنس گئی ہو۔ اب الجھن خوف میں بدل جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ چکر کاٹ رہی ہے۔ وہ مختلف راستہ اختیار کرتی ہے، مگر ہر بار وہی مقام، وہی نشان نظر آتا ہے۔ تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی اندیکھی طاقت اسے جنگل سے نکلنے نہیں دے رہی۔ خوفزدہ ہو کر وہ ندی سے دور بھاگتی ہے، گھنے درختوں میں سے گزرتی ہے، مگر آخرکار پھر وہی ندی اور وہی نشان سامنے آ جاتا ہے۔ تھکی، بھوکی اور خوف میں ڈوبی بیتھ ہار مان کر بیٹھ جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جاگتی ہے تو دور سے دھواں اٹھتا دیکھتی ہے اور اپنا بیگ چھوڑ کر اس سمت دوڑتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے پتھروں کے شیطانی دائرے میں جلتا ہوا کوئلہ ملتا ہے۔ وہ غصے میں کوئلہ اور پتھروں کو پھینک دیتی ہے اور مایوس ہو کر وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ رات دوبارہ چھا جاتی ہے اور وہ بے بس ہو کر سو جاتی ہے، لیکن اب وہ اسی پتھریلے دائرے کے اندر سو رہی ہے اور اس کے پاس ایک خوفناک مخلوق چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ صبح ڈری اور بے حال بیتھ ندی کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جیسے ہی وہ پانی میں قدم رکھتی ہے کچھ نیچے سے اسے کھینچ لیتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے اس کے ذہن میں میٹ کے ساتھ گزرے لمحات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ہنسی، محبت اور کیمپنگ کے دن۔ وہ پوری طاقت سے لڑتی ہے اور بالآخر خود کو جھاڑیوں پر کھینچ لیتی ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جنگل عام نہیں، یہاں کچھ اندھیری طاقت موجود ہے۔ ڈر کے عالم میں بیتھ ماضی یاد کرتی ہے، جب وہ پہلی بار میٹ سے ایک ہوٹل میں ملی تھی۔ وہ لمبی کیمپنگ سے واپس آیا تھا، کپڑے گرد آلود تھے۔ بیتھ نے سمجھا کہ وہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس نے ہمدردی میں اسے مشروب پیش کیا۔ میٹ نے ہنس کر بتایا کہ وہ کیمپنگ پسند کرتا ہے۔ وہی بات آہستہ آہستہ دوستی پھر محبت میں بدل گئی۔ میٹ نے بیتھ کو زندگی کا نیا جذبہ دیا۔ اب وہ اچانک جاگتی ہے۔ اس کے اوپر کور ہے، اس کا بیگ اور بوتلیں سلیقے سے رکھی ہیں۔ الجھن میں وہ سامان سمیٹتی ہے تو بیگ کے اندر میٹ کا نام دیکھتی ہے اور جذبات میں ٹوٹ جاتی ہے۔ تب ایک جوان عورت آتی ہے، اسے سہارا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اور اس کا شوہر کیمپنگ کے لیے آئے تھے اور بیتھ کو بے ہوش پایا۔ وہ اسے اپنے خیمے میں لے جاتی ہے، چائے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا شوہر جلد واپس آ جائے گا۔ بیتھ کو دنوں بعد سکون محسوس ہوا تھا، مگر چائے کا ذائقہ عجیب لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا۔ عورت نرمی سے اسے ماؤس کہہ کر بلاتی ہے، وہی نام جو میٹ اسے پیار سے کہتا تھا۔ بیتھ کی نظریں دھندلا جاتی ہیں اور خیمے کے باہر اسے میٹ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ عورت بھی باہر دیکھتی ہے، مگر وہاں میٹ نہیں، وہی شیطانی مخلوق کھڑی ہوتی ہے جو رات کو بیتھ پر نظر رکھی تھی۔ اس لمحے بیتھ کو خوفناک سچائی کا احساس ہوا۔ یہ عورت انسان نہیں تھی بلکہ ایک جادوگرنی چڑیل تھی جو اس جنگل میں رہتی تھی۔ بیتھ کو دی گئی چائے دراصل خون تھا۔ چڑیل کی جلد سفید اور آنکھیں سرخ روشنی میں چمکنے لگی۔ اچانک بیتھ نے محسوس کیا کہ وہ کسی کرسی سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے اور سامنے اسے میٹ نظر آتا ہے۔ بیتھ خوفزدہ ہو کر خیمے سے بھاگتی ہے اور جنگل میں دوڑنے لگتی ہے۔ تھک کر ایک درخت کے پاس بیٹھتی ہے۔ اس کے بازو پر عجیب نشان ظاہر ہوتا ہے جس سے رسی کا دھاگا نکلتا ہے اور پھر یہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ آگے بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے میٹ اور وہ خود ایک یاد کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ میٹ اسے انگوٹھی دینے کی بجائے ایک بالغ خون سے لت پت دیتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک غار کی طرف جاتی ہے۔ اندر بیٹھ کر وہ ماضی یاد کرتی ہے، جب وہ میٹ سے ملی تھی، اسے شادی کی تھی اور 6 سال محبت، ہنسی اور آزادی میں گزارے تھے۔ مگر
اب وہ اکیلی تھی، اندھیرے اور خوف کے بیچ، اپنے ہی ماضی کے سایوں میں گھری ہوئی۔ غار میں بیٹھتے اچانک بیت کو احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں۔ اس نے اوپر دیکھا تو اندھیرے میں چمکتی آنکھوں والے بھیانک جن حرکت کر رہے تھے۔ دیواروں پر رینگتی ہی شیطانی مخلوقیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اچانک اس پر جھپٹ پڑے۔ بیت نے چیخ کر مزاحمت کی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر ایک مخلوق کے منہ پر دے مارا۔ بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگ نکلی، زخمی، خوفزدہ مگر زندہ۔ اب اسے سچائی سمجھ آ چکی تھی، یہ جنگل صرف جادو اور بھوتوں کا نہیں بلکہ انسان اور مخلوقات کا ٹھکانہ ہے۔ وہ بھاگتی رہی، اچانک اسے زمین پر خون بہتا نظر آیا اور اسی شیطانی ہستی کا سایہ پھر ابھر آیا۔ بیت ندی کی طرف دوڑی، ٹھنڈے پانی میں قدم رکھا مگر کسی نے اسے کھینچ لیا۔ جدوجہد کے بعد وہ بمشکل باہر نکلی اور ندی کنارے پتھروں کے دائرے کے پاس گر گئی۔ کچھ دیر کے لیے محفوظ تھی مگر کب تک کوئی نہیں جانتا۔ صبح وہ کمزور مگر زندہ اٹھی، بھوک سے نڈال ہو کر کچھ بیریز کھانے لگی، لیکن اچانک دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہے اور نیچے ایک مردہ گلہری پڑا ہے۔ وہ انجانے میں اسے کھا چکی تھی۔ خوف سے ساخت اس نے ایک مانوس آواز سنی، بیت۔ وہ میٹ تھا، اس کے پیچھے کھڑا۔ یادیں لوٹ آئیں، محبت، شادی اور وہ زندگی جو اس نے اس کے لیے بدلی تھی۔ مگر میٹ کا غصہ، اس کی تنہائی اور بیت کی چھپی ہوئی لت اکثر لڑائیوں کی وجہ بنتی تھی۔ ایک دن جھگڑے کے بعد بیت گیراج میں جاتی ہے۔ وہ اندر گئی تو پرانے بکسوں میں خوفناک تصویریں ملی، مردہ عورتیں انہی درختوں کے درمیان جہاں وہ خود تھی۔ وہ بھاگنے لگی مگر میٹ پیچھے آ گیا۔ اس نے بیت کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ میٹ کے ساتھ گاڑی میں تھی، مگر اس بار اس نے خاموش رہ کر خود کو بے ہوش ظاہر کیا تاکہ جان سکے کہ آگے یہ کیا کرنے والا ہے۔ میٹ غصے میں خود سے بڑبڑا رہا تھا کہ بیت کو وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں کتنا خوش تھے اور وہ اسے کتنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے بیت کو خوفناک حقیقت سمجھ آ گئی۔ اس کا شوہر دراصل ایک خطرناک قاتل تھا جو کئی عورتوں کو قتل کر چکا تھا۔ جو بھی اس کا راز جانتی وہ زندہ نہیں بچتی تھی۔ بیت کو احساس ہوا کہ اب اس کی باری۔ میٹ نے بیلٹ سے بیت کا گلا دبانے کی کوشش کی مگر بیت نے جان بچانے کے لیے گاڑی ٹکرا دی اور زخمی حالت میں جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ اب جب وہ دوبارہ جنگل میں میٹ کے سامنے آئی تو وہ دھند میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بیت بھاگتی رہی یہاں تک کہ ندی تک پہنچ گئی۔ میٹ قریب تھا مگر بیت ندی پار کر چکی تھی، ایک برفانی علاقے میں۔ سردی سے کانپتی وہ پناہ ڈھونڈنے لگی لیکن میٹ پھر ظاہر ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا کہ گھر چلیں۔ بیت نے اسے قاتل کہا تو اس نے پلٹا الزام لگایا کہ بیت کو منشیات کی عادت ہے۔ وہی گاڑی کا حادثہ لے آئی اور صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں، ہفتے نہیں۔ بیت کچھ لمحے کے لیے الجھ گئی مگر جب اس نے اس کی جیب میں وہی بیلٹ دیکھا تو اسے سچائی یاد آ گئی۔ میٹ جھپٹا مگر بیت نے اس کی آنکھوں میں اسپرے کیا اور بھاگ نکلی۔ میٹ جنون میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس کے سامنے جو عورت آئی وہ بیت نہیں تھی بلکہ وہی چڑیل تھی۔ بیت غائب ہو چکی تھی اور جادوگرنی نے اس کی جگہ لے لی تھی نئے شکار کی تلاش میں۔ مگر میٹ بھی ایک درندہ تھا، اس نے جادوگرنی سے لڑ کر اسے مار ڈالا۔ پھر بھی اس کی دیوانگی ختم نہ ہوئی۔ وہ بیت کو ڈھونڈتا ہوا جنات کے غار تک پہنچا جہاں بیت اسے لے آئی تھی تاکہ وہی مخلوق اسے ختم کر دے۔ منصوبہ تقریباً کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میٹ نے جنات سے لڑ کر زخمی حالت میں جان بچائی مگر بیت کو دوبارہ پا کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اسے مارتا رہا یہاں تک کہ اچانک وہی شیطانی مخلوق سامنے آئی اور میٹ کو ہلا کر دیا۔ جنگل میں اس کی چیخیں گونجتی رہیں اور بیت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ہنسنے لگی۔ اور اسی کے ساتھ اس فلم کا اختتام ہو گیا۔